قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ۔ الحمدللہ آج جو ہماری زیارت ہے بغداد شریف کی، ہم پہنچے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے بارگاہ میں۔ انشاءاللہ حاضری ہوگی اپنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے بارگاہ میں انشاءاللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا گروپ میرے پیچھے سب زیارت کی طرف بڑھتا ہوا۔ اب میں اس مقام پر پہنچا ہوں جہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک ہے اور ان کے ماموں حضرت شری شکتی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک ہے۔ یہ میرے پیچھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک ہے اور ان کے ٹھیک پاس میں یہ روضہ مبارک حضرت شری شکتی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں جان ہیں۔ آپ یہ روضہ مبارک دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ نبی یوسف کے بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ دشمنوں کو مغلوب کر دے یا اللہ، دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یا اللہ، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ، تیرے نبیوں نے تیرے دین کی دعوت کو عام کیا، وحدانیت کا جو ہے پرچار کیا، یا اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی تیرے دین کی خدمت کرنا۔ ناظرین الحمدللہ اب میں پہنچا ہوں حضرت بہلول دانا کی دربار میں۔ آپ کے روضہ مبارک دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے روضہ مبارک حضرت بہلول دانا۔ ناظرین الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں جہاں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جہاں پر ان کا روضہ مبارک ہے۔ انشاءاللہ اندر سے بھی آپ کو زیارت کروانے کی کوشش کروں گا۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الفاتحة۔ الحمدللہ اب ہم لوگ پہنچے ہیں حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں۔ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ کامل کے دربار میں حاضر ہیں، خالی جھولیاں لے کر آئے ہیں، تمہارے مراد سے بھر دے مولا، سب کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ جو کام رکے ہیں بالخصوص مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوشی عطا کر دے، جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ دست۔ ناظرین حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک پر آج الحمدللہ پہنچے ہم لوگ۔ الحمدللہ حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ کے زیارت کرتے ہوئے اب ہم چاہ رہے ہیں وہاں جہاں پہ نیچے کنواں ہے شفا والا، انشاءاللہ وہاں کی بھی زیارت بھی ہوگی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت ناظرین اب دیکھ سکتے ہیں یہ کنواں ہے حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کے پاس میں۔ من الأزل وعلى آله وصحبه
يا حي يا قيوم يا الله. هلا بيك. तसल्ली से बैठ बैठा रहो ना, अब एक एक को अलग अलग थोड़ी। नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वो मुकाम है जहाँ पर हज़रत मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह के असल मज़ार पाक है, जो कि नीचे डाउन स्टेयर में है। और आप ये मुकाम देख सकते हैं, ये मुकाम जहाँ पर हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चिल्ला बैठे हुए थे, ये एक मुकाम है और एक दूसरा मुकाम है। इस दोनों जगह हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चिल्ला बैठा हुआ था। ये वो मुकाम है अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह की असल मज़ार नीचे है। उसके ठीक पास में ये दो जगह आप देख रहे हैं जहाँ पर हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चिल्ला बैठे थे, मुकाम करके बैठे हुए थे। ये वो दो मुकाम है जहाँ पर हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुकाम किए थे, चिल्ला बैठे हुए थे। ये वो मुबारक जगह है जहाँ पर हज़रत मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह का असल मज़ार पाक है। सिलसिला आलिया कादरिया के मशाइख में से है और हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मामू जान। ठीक, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मैं आपको मुख्तसर सुनाता हूँ। आप बगदाद के खलीफा के शाही पहलवान थे और ऐसे पहलवान थे कि आपके मुकाबले का कोई दूसरा पहलवान बगदाद में पैदा नहीं हुआ था, मतलब नज़र नहीं आता था, कोई टक्कर लेने के लिए आता नहीं था कभी रिंग में। तो खलीफा की तरफ से एक दिन ये ऐलान हुआ कि अगर कोई है जो जुनैद बगदादी से कुश्ती जीत जाए तो उसको बहुत सारा इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। अब कौन मुकाबले के लिए आए, इसको अपनी हड्डियाँ तोड़वानी है, कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक दुबला पतला सा शख्स था, वो खड़ा हुआ और कहा कि मैं जुनैद से लड़ूंगा रहमतुल्लाह। अब को हैरत हुई कि भाई बड़े बड़े पहलवान इनके सामने खड़े नहीं होते, तुम देखो अपने आप को, तुम कैसे लड़ोगे? कि नहीं मैं लड़ूंगा। तो जनाबे वाला क्या हुआ कि खलीफा की तरफ से तारीख तय हुई, वक्त मुकर्रर हुआ और पूरा बगदाद शहर जमा हुआ कि ऐसा है कौन जो जुनैद बगदादी से लड़ेगा। अब रिंग के अंदर हज़रत जुनैद बगदादी तशरीफ़ ले आए, लेकिन जिस शख्स ने ऐलान मतलब जो चैलेंज कबूल किया था वो आया नहीं। तो लोगों ने सोचा कि वो घबरा गया, लेकिन थोड़ा इंतज़ार के बाद वो शख्स नमूदार हुआ, आया। अब रिंग के अंदर पहलवानी के लिए, कुश्ती के लिए जब वो पहुंचा तो कुश्ती शुरू होने से पहले उसने हज़रत जुनैद बगदादी के करीब जाकर कान में कुछ कहा। अब जैसे ही उसने वो बात कही तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मामूल के हिसाब से कुश्ती शुरू की, लेकिन देखने वालों ने देखा कि जिस शाही पहलवान के आगे बड़े बड़े पहलवान टिक नहीं पाते, वो एक नॉर्मल से आदमी के सामने एक दुबले पतले शख्स से जो है वो कुश्ती के अंदर पछाड़ खा रहा है। अब वो थोड़े बहुत पैंतरे दिखाए, लेकिन जानबूझकर आप जो है उस शख्स से कुश्ती में हार गए और अपने आप को उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं अपनी हार कबूल करता हूँ, मैं इससे नहीं जीत सकता। ये बात जब लोगों ने देखी तो सब आपको लानत और मलामत करने लगे कि जुनैद तुम इतने बड़े पहलवानों के थे, आम आदमी से हार गए। मतलब आपको लोगों ने बहुत बुरी सुनाई, यहाँ तक कि आपको खलीफा ने अपने शाही पहलवान के मनसब से भी बर्खास्त कर दिया, हटा दिया। और वो जो शख्स था उसको खूब इनाम और इकराम मिला और वो लेकर वहाँ से चला गया। अब जब आपके ख़ास लोगों ने आपसे पूछा कि जुनैद कुछ तो बात है, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम एक आम आदमी से हार जाओ, कुछ तो बात है कि जिसने तुम्हें मजबूर किया। तो बहुत इसरार करने के बाद हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा कि ये जो शख्स थे ये कोई आम शख्स नहीं थे, ये एक सैयदजादे थे। और इन्होंने मेरे करीब आकर कहा कि देखो जुनैद तुम जानते हो कि मैं तुमसे लड़ तो नहीं सकता, मेरा पूरा कबीला, मेरा पूरा जो परिवार है, खानदान है, फैमिली है, वो जंगल में 3 से फाके पर बैठा हुआ है, खाने को कुछ नहीं है।
میں نے یہ چیلنج اس لیے قبول کیا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ تمہارے دلوں میں نبی پاک اور ان کی آل کا احترام ہے اور تم میری مدد ضرور کرو گے. تو اگر تم یہ کشتی ہار جاؤ گے تو مجھے انعام و اکرام ملے گا جس سے میں اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکوں گا, ان کا پیٹ بھر سکوں گا. یہ بات سن کر حضرت جنید نے یہ غلامی قبول کی اور شاہی پہلوان کے منصب کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. اپنی طاقت کو اور اپنی جو جرت کو انہوں نے ایک سید کے سامنے بچھا دیا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی کہ کوئی مجھے کچھ بھی کہے, بس میرے آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں. رات کو جب اپنے گھر جاتے ہیں اور سوتے ہیں اور صبح فجر کے لیے جب اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بغداد کے بڑے بڑے صوفیہ, بڑے بڑے درویش آپ کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات کرام کی ادب کی برکت سے ولایت کا وہ تاج عطا فرمایا کہ آپ دنیا ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن گئے, آفتاب ولایت بن گئے, مہتاب ولایت بن گئے. اور الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے ابتدائی مشائخ غوث اعظم کے بھی مشائخ میں سے آپ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے بھی پیرانے جو اعظام ہیں ان میں سے ہیں. اگرچہ افضلیت غوث اعظم کی افضلیت غوث اعظم کی ہے, لیکن ان سے پہلے کے آپ بزرگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ادب کی کتنی برکت عطا فرمایا. میں نے راستے میں آپ کو عرض کیا کہ ادب سے بڑے بڑے مرتبے مل جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, الحمدللہ آج شہر بغداد میں ایک بڑی ہستی کی زیارت نصیب ہوئی. شیخ ابوالحسن نوری, آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ان کا مزار پاک. حضرت شیخ ابوالحسن نوری جو حضرت خواجہ غریب نواز کے استاد اب ہم لوگ آپ پہنچے ہیں الحمدللہ حضرت شیخ سہروردی کے بارگاہ میں, جو کہ سہروردی کا سلسلہ فاؤنڈر ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے روضہ مبارک. وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ناظرین, اب الحمدللہ ہم لوگ پہنچے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک. آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کا کرم ہے, احسان. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کے ٹھیک ساتھ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹھیک روضہ مبارک کے پیچھے اور دو روضہ مبارک ہیں. یہاں پر اور دو روضہ مبارک ہے, ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چار روضہ مبارک آپ کو الحمدللہ مدائن شریف میں مل جائیں گے. آج ہم لوگ آئے ہیں مدائن شریف میں الحمدللہ چار روضہ مبارک کی زیارت ہوئی. ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھی حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ الحمدللہ چاروں روضہ مبارک ایک ہی جگہ ساتھ میں ہے, جو کہ مدائن شریف میں الحمدللہ. ناظرین, الحمدللہ امام احمد بن حنبل کے زیارت کے لیے آئے ہیں بغداد شریف میں. مدینے کے طلب
کارونوں سبحان اللہ اور یہ جو دنیا ہے فقط دنیا ہے یہ جو دنیا ہے فقط دنیا ہے اور آخرت کے لیے اس در کے وفادار بنو آخرت کے لیے اس در کے وفادار بنو تو قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور وہ جو خلیفہ تھا وہ قرآن کو مخلوق مانتا تھا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف اس کا رد کیا اور یہ ثابت تو ہے ہی، لیکن اس کو آپ نے جواب دیا کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خلیفہ ہوتا ہے بس وہ اپنے منصب کے نشے میں دھت تھا، اس نے آپ پر ظلم کیا اور آپ کو 80 کوڑوں کی سزا دی، 80 کوڑوں کی سزا دی۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 80 کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو آپ جا رہے تھے، اور اس وقت کا ایک مشہور ڈاکو تھا، اس کو بھی ڈاکہ زنی کی سزا میں جو ہے کوڑے مارنے کی سزا دی گئی تھی، اور اس کو کوڑے مار کر لایا جا رہا تھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب بندے کو کوڑا پڑتا ہے نا تو اس کی چمڑی ادھڑ جاتی ہے۔ تو اس ڈاکو کو جب لایا جا رہا تھا تو اس نے آتے آتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، آپ کے بارگاہ میں سلام پیش کیا اور کہا کہ امام آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے کیونکہ میں نے اللہ کے کلام کو مخلوق ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس ڈاکو نے آپ سے کہا کہ امام میں دیکھو آپ کے سامنے غلط کام کرنے والا ہوں، میں بار بار کوڑے کھاتا ہوں پھر بھی اپنے کام کو نہیں چھوڑتا اگرچہ میں غلط کام کرتا ہوں، آپ حق بیان کر رہے ہیں لہذا کوڑے پڑنے کے بعد آپ حق بات چھوڑ مت دینا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بات پر قائم رہے، 80 کوڑوں کی سزا آپ کو دی گئی جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے، اس کی شدت کی وجہ سے آپ کو شہادت جو ہے ملی، اللہ نے آپ کو شہادت عطا فرمائی اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن حق بولنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ان کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ جو حق بات ہے کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرو، ہمیشہ حق بولو، حق قبول کرو اور حق سننے کا جذبہ اپنے اندر موجود رکھو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت کے فیض و برکات ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ علیہ السلام کے چند اشعار انشاءاللہ